السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، توحید کے سلسلے میں ایمان کے تعلق سے جو اس سے پہلے ہمارے دروس ہوئے ہیں، تو اس میں سے کلمے سے خارج کرنے والے جو کام ہیں، یعنی ایسے کام جس کے کرنے سے ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، تو ایسے بہت سے کام ہیں. تو اس میں سے چند 8 کام قرآن و حدیث میں دلائل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے کاموں سے اگر نہیں بچتا ہے اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو پھر اس کا وہ کلمہ پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد ان تمام کاموں سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں بچتا ہے تو پھر ان کاموں کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے اس میں سے آئی تھی. ایک شرک کرنا ہے. شرک کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 2 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. تو شرک کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ آدمی کلمہ پڑھ لے، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو پھر شرک کرنا انسان کو کلمے سے باہر نکال دیتا ہے. ایک دوسرا کام جو اس سے پہلے ہم سمجھے تھے وہ ہے کسی کو دنیا کے اندر سفارشی سمجھنا. ایسا سفارشی کہ قیامت کے دن وہ آدمی ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے سیدھا اللہ کے پاس لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا. تو یہ کسی آدمی کے بارے میں، نارمل انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، غور سے سنیں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ بات اللہ نے پہلی بات بتائی. دوسری بات جو اس سے جڑ کے ہے، کسی کو سفارشی سمجھنا، اللہ نے آگے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور جو آدمی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکتا ہے، تو اللہ نے آگے کہا قُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. اللہ کی ذات پاک ہے ان لوگوں کے شرک سے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. تو آیت میں جو شرک اللہ بولے وہ شرک کیا ہے؟ یہی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں یہ سمجھے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی ہوں گے،
یہ سمجھ کے دنیا میں ان کی عبادت کرنا، ان کے نام پہ نظر و نیاز چڑھانا، منتیں مانگنا، جو بھی شرک ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ تو یہ دو باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی تھی۔ تیسری جو بات ہے جو انسان کو کلمے سے خارج کر دینے والی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ جو مسلمان کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے یا ان کے دین کو بھی صحیح مانتا ہے تو پھر وہ کافر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، یعنی کہ مسلمان ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، تو آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عیسائیت بھی اللہ کے نزدیک بہتر ہے، ہم ان کو برے نہیں بولنا ہے، ہم ان کو کافر نہیں سمجھنا ہے، اگر آدمی یہ سمجھتا ہے تو پھر غلط ہے۔ قرآن کی ایک آیت دلیل کے لیے آپ کے سامنے میں سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 17 ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہی اللہ ہے تو اللہ نے کہا لقد کفر، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہرگز اختیار نہیں رکھتا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ، اللہ نے فرمایا لقد کفر، ان لوگوں نے کفر کا کام کیا جنہوں نے یہ سمجھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر سمجھنے کے بجائے انہی کو خدا سمجھتا ہے، انہی کی عبادت کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ تو اللہ نے جب کافر کہا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کافر نہیں مانتا ہے تو پھر وہ بھی کافر بن جاتا ہے۔ تو تیسری بات بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، دین اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایسے مشرکوں کو، ایسے کافروں کو کافر نہیں سمجھتا، ان کے دین کو بھی صحیح سمجھتا ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین سچا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سیکولر بننے کے لیے یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کا مذہب بھی صحیح ہے، ان کے مذہب کے ماننے والوں کو غلط نہیں بولنا ہے، تو پھر آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اسلام ایسا دین ہے کہ یہ سچا بھی ہے غلط بھی ہے، وہ بھی سچا بھی ہے غلط بھی ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام سب سے سچا دین ہے۔ اسلام کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، یہ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے علاوہ کسی اور مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہی بات بتائی۔ تو آیت کے اندر خاص کر کے عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عیسائی ایسا سمجھتے ہیں تو اس لیے کافر ہیں۔ اگر عیسائی کی جگہ میں ہندوازم کو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایک مذہب ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، ہم ان کو کافر نہیں بولنا ہے، ہم ان کو مشرک نہیں بولنا ہے، تو پھر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو ماننے والا، اللہ کو نہیں ماننے والا، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابر نہیں ہو سکتے تو آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ حق ہے وہ باطل ہے؟ تو یہ سیکولرزم اسلام سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے
دین کے بارے میں آدمی کو سیکولر نہیں بننا ہے. مسلمان ہے، آپ دین اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، دین سچا ہے، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں یعنی کہ دوسرے مذاہب کے اندر آپ اس کو بتائیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ لوگ بھی صحیح ہیں، ان کو غلط نہیں بولنا. تو پھر اگر ان کو غلط نہیں بولنا تو پھر آپ ان کو کیا بولیں گے؟ آپ ان کو صحیح بولیں گے؟ نہیں، صحیح بھی نہیں بولیں گے. صحیح بھی نہیں، غلط بھی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ بیچ کا راستہ تو اسلام نے نہیں بتایا ہے. تو یہ بہت سارے مسلمان جو ہے سیکولر بننے کے لیے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ ان کو کافر مشرک نہیں بولنا ہے. جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا پھر اسے آپ کیا نام دیں گے؟ تو یہ عقیدہ اسلام سے خارج کرنے والے کاموں میں یہ بھی ایک ہے کہ آدمی اس کو اسی طریقے سے سمجھے. تو آسانی کے لیے میں تھوڑے اسی کو پوائنٹ کی شکل میں لکھ دیتا ہوں، آپ اسے یاد رکھ لیں. پہلی جو بات تھی، آدمی شرک سے کلمے سے خارج ہو جاتا ہے. دوسرا، سفارشی سمجھنا ہے. سفارشی سمجھنا ہے، کسی کو سفارشی سمجھنا ہے. تیسری بات آپ کیا سمجھیں؟ کافر کو کافر نہیں سمجھنا. سمجھ گئے؟ کافر کو کافر نہ ماننا، وہ چاہے کافر ہو یا اس کا دین ہو. یعنی کافر کو کافر نہیں سمجھنا یا ان کے مذہب کو بھی صحیح سمجھنا، یہ دونوں چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. چوتھی چیز ہے، کیا ہے؟ نبی کے فیصلے کو نہیں ماننا. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو بھی حکم قرآن میں دیے ہیں، حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کوئی فرمان بتایا ہے، تو اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، دین کے بارے میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فیصلہ آ گیا تو ختم. پھر آدمی اللہ کے نبی کے فیصلے کو مان لینا ہے. اللہ کے نبی کے فیصلے کے سامنے کسی اور کی بات، کسی اور کا طریقہ، کسی اور کی رضامندی نہیں دیکھنا ہے. اس کے لیے دلیل کہ نبی کے فیصلے کو نہیں ماننے کی وجہ سے آدمی اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 6 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ نے کہا کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی کام کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد اس بارے میں کوئی اختیار نہیں رہتا کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کے کسی اور کے فیصلے کو صحیح سمجھے یا کسی اور کے فیصلے کو بھی مان لے، تسلیم کرے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے یہ بات کے لیے، نبی کے فیصلے کو نہ ماننا. اگر کوئی آدمی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے تو مومن نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے. اس کے لیے اور ایک دلیل ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. قسم ہے تمہارے رب کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام مسئلوں میں آپ کے فیصلے کو نہ مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے نبی کے فیصلے کو فیصلہ نہیں سمجھنے والے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ جو آدمی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے نبی کا کوئی بھی فیصلہ آ گیا، کوئی بھی حکم آ گیا کسی بھی بارے میں، دیکھیے نبی کا فیصلہ نہیں ماننے کا مطلب ہے دین کے بارے میں اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نبی کے بات کو نہیں لیتا، اگر یہ سمجھتا ہے کہ امام کیا کہے ہیں، بزرگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں کا کیا طریقہ ہے، لوگ کیا بولیں گے، یہ پورے مسئلے اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، تو پھر وہ اسلام سے، دین سے خارج ہے. اس کی دلیل یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ نے کہا
فلا وربک لا یؤمنون، کہ قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان سے خارج ہے۔ چوتھا کام ہے کہ جو آدمی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے تو ایسا آدمی دین سے خارج ہے۔ پانچواں کام جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا ہے؟ ناپسند کرنا۔ کیا ناپسند کرنا ہے؟ جی، ناپسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ناپسند کرنے کا مطلب ہے دین کے کسی عمل کو ناپسند کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے داڑھی دین کا کام ہے، اگر کوئی آدمی اسے ناپسند کرتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا ہے، اسے خوبصورت نہیں دکھتا ہے، وہ کراہت محسوس کرتا ہے، دل کے اندر بوجھ سمجھتا ہے، ایسی جو بھی چیزیں، یعنی دین کا کوئی کام اس کو سیٹ، اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرتا ہے اور اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، شریعت کے کسی بھی کام کو، جو بھی کام ہے، اس پورے دین کے احکامات آ گئے، حلال و حرام آ گئے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شراب تو پاکیزہ ہے، شراب کو اللہ کیوں حرام کرے، شراب حرام پر تو میرے کو غصہ آتا ہے، تو یہ کام، ایسا ہر ایک کام کے بارے میں آپ لے کے جائیں کہ دین کے کسی بھی کام کو آدمی ناپسند کر کے چھوڑتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے گناہ اللہ کے پاس اس کو سزا ملے گی، لیکن اسے دل سے ناپسند کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ کے فائدہ کیا ہے، میں نماز یعنی نماز کو پسند ہی نہیں کرتا، تو ایسے دین کے کسی کام کو اگر آدمی ناپسند کرتا ہے تو دین اسلام سے کلمے سے خارج ہے۔ اس کی دلیل ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے، اللہ کی نازل کردہ یعنی اللہ جو اتارے، جو احکامات، جو قرآن، جو وحی اللہ تعالیٰ اتارے، اس کو ناپسند کرتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ کیا بولے؟ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیے۔ تو اللہ اعمال ضائع کیوں کرے؟ اللہ بولے کہ ناپسند کیے، وہ خوش نہیں ہے۔ تو دین کی باتوں کو ہم عمل کرتے ہیں، تو عمل کرتے ہوئے یہ سمجھنا، یہاں یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھیے، ہم اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں، ہماری ہر ایک نیکی کے اندر، ہمارے اچھے کام میں دل سے کرنا ہے، دل سے راضی ہو کے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اور ایک چاہت میں کرنا ہے، ایسی چاہت، یہ کام اللہ کا حکم ہے، یہ کام اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو آدمی دین پر عمل کرتے ہوئے خوشی سے عمل کرے، پسند سے عمل کرے، تو یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ناپسند کرتا ہے، ناپسند کرتے ہوئے دین کے کوئی کام کو اگر وہ آدمی عمل کر بھی لیتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات کتاب التوحید کے اندر جس طریقے سے نقل ہے، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی رسول اللہ جو دین لے کر آئے، شریعت کی کسی چیز سے بغض و نفرت رکھتا ہے، بغض بولے تو دل کے اندر کوئی کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ناپسند، نفرت کا معنی ناپسند کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ یہاں تک تو سمجھ لینا، آگے کی بات سنیے، چاہے وہ اس حکم شریعت پر عمل بھی کر رہا ہو، سمجھ گئے، چاہے وہ اس حکم شریعت پر عمل بھی کرو، یعنی آپ عمل کرتے ہوں گے لیکن آپ عمل کرتے ہوئے آپ کے دل کے اندر یہ ہے کو کرنا، یہ دل مانتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ بہت ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کبھی بھی جان بوجھ کے یہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے کرنا ہو کے نہیں کرتے، لیکن بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔
زکات دیتے ہیں آپ، کیا سوچ کے زکات دیتے ہیں آپ؟ زکات یہ سوچ کے دیتے کہ اللہ مجھے دیا ہے، اللہ مجھے دیا ہے تو میں اوروں کو دوں گا، اوروں کی دعائیں لینا ہے، اوروں کی غربت میں ان کی غریبی میں کام ہے، تو اللہ میرے کو کتنا موقع دیے، کتنا اللہ تعالیٰ مجھے دیے کہ اللہ مجھے دینے والا بنا ہے۔ آدمی خوش پڑتا ہے؟ نہیں، آدمی یہ سوچتا ہے کتنے لوگ نہیں ہیں، کتنے لوگ نہیں ہیں، ہمیں کمائی 100 پیسے میں ان کو بھی کو دینا، سوچتے ہیں بھائی اگر کوئی دیتا بھی ہے کوئی وہی وقت، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ آدمی ایک شریعت کے کام پر عمل کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اگر ناپسندیدگی ہے، وہ خوش نہیں ہے، تو پھر بات بہت دور تک جاتی ہے۔ تو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے وہی فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کیا۔ اعمال کو ضائع کیوں کیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، اس لیے کہ وہ ناخوش تھے، ان کو پسند نہیں تھا۔ تو اگر آپ عمل بھی کریں لیکن اگر آپ دل کی خوشی نہیں ہے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ تو یہ جو بات جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان ایسے کئی کام اور بھی آگے بھی ہیں، یہ کام آدمی زندگی میں کئی مرتبہ کر بھی لیتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے یہ ناپسند ہونے کی وجہ سے میں اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہوں، یہ آدمی سوچتا ہے۔ تو یہ سوچ اپنے اندر لانا ہے۔ آپ جب تک نیکی کرتے ہوئے یہ سوچ نہیں لاتے کہ خوشی سے کرنا ہے، پسند سے کرنا ہے، چاہت سے کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل کی پسندیدگی نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، دل ناپسند کرتا ہے تو پھر مسئلہ بہت بگڑ جاتا ہے۔ تو یہی قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ناپسند کرنا تو میں مختصر شارٹ میں لکھا ہوں تو آپ پھیلا کے سمجھ سکتے۔ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ناپسند ہونا، اپنے آدمی دل کے اندر خوشی محسوس نہیں کرنا، دل کی ناراضگی کے ساتھ دین کے کسی حکم پہ عمل کرنا، تو آپ پھیلا کے کسی بھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ ناپسند کرنا، دین کے کسی بھی شریعت کی کسی بھی بات کو، کوئی بھی عمل کو، اللہ کے نبی کی کوئی بھی سنت کو، کوئی بھی ہے، بڑی سے بڑی بات بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہے، اگر آپ عمل کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، عمل کرنے والا، عمل نہیں کرنے والا اللہ کے پاس جواب دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دل پسند نہیں کرتا ہے تو پھر بات بہت دور تک جاتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دین کا مذاق، دین کا مذاق اڑانے کا مطلب چھٹا کام ہے کہ جس کام سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے اس میں سے چھٹا کام کیا ہے؟ دین کا مذاق اڑانا۔ دین کا مذاق، اس سے پہلے جو پانچویں بات سے وہ کیا ہے؟ ناپسند کرنا۔ ناپسند کرنے سے ہی آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناپسند کرنے کے ساتھ اگر مذاق اڑاتا ہے تو بہت خطرناک ہے۔ قرآن کی آیتوں کا، قرآن کا، اللہ کے نبی کی زندگی کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق۔ یہ مذاق کیسا بھائی؟ مذاق بدلو، کیا بولتے ہیں آپ انگلش میں؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ دین کا مذاق اڑانا، یعنی دین کو فنی میں لے لینا، دین کی باتوں کو جوک کے طور پہ لے لینا۔ اس کے میں پہلے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دلیل، چھٹی بات کی دلیل کہ دین کا مذاق اڑانے سے آدمی کیسے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے تھے؟ کہ اللہ، اس کا رسول، اس کی آیتیں ہی تمہارے لیے مذاق کے لیے رہ گئے تھے؟ یعنی اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اے نبی، یہ لوگ جو دین کے بارے میں مذاق کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے کہ ہم ایسے دل لگی کے لیے کر رہے ہیں، ہنسنے کے لیے، مذاق جسٹ فن کے طور پہ کر رہے ہیں، مذاق دل لگی کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے اے نبی آپ ایسے لوگوں سے پوچھئے کہ مذاق کے لیے، دل لگی کے لیے کیا دین کی باتیں تھی، قرآن کی آیتیں تو مذاق اڑانا رہ گیا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ بولے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پر 6 میں لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے. اللہ کیا بولے؟ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ بے ایمان ہو گئے. اللہ کیا بولے؟ ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے. ہاں، یہ ایمان والوں کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ بولے قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم بے ایمان ہو گئے. تو ایمان لانے کے بعد آدمی ڈائریکٹ جنت میں جاتا سمجھ لینا کام تک صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کبھی بھی خطرے میں ہے، ڈینجر زون میں ہے. آپ اپنے ایمان سے بے ایمان بولیے بن سکتے ہیں. بہت بھائی یہ ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھ لیے تو ڈائریکٹ جنت سمجھتے نا. تو ویسے لوگوں کے لیے یہ آیتیں بہت لوگ ہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ ہر ایک کے لیے. جو بھی آدمی قرآن و حدیث کا نام لیتا ہے، اگر قرآن و حدیث کا نام لینے کے بعد دنیا کا کوئی بھی مسلک، مذہب طے کر تمہیں نام رکھ لو، میں وہ ہوں، میں یہ مسلک کا، میں یہ زبان، کچھ بھی نام رکھ لو، لیکن آپ کا عمل ایسا ہے، یہ پورے آپ کا عمل ایسا ہے، تو پھر یہ قرآن کی آیت کبھی بھی نہ بولو. لا تعتذروا، تم کوئی بہانہ، اللہ تعالیٰ صاحب بولے تم کوئی بہانہ نہ بولو. لا تعتذروا، تم کوئی بہانہ نہ بولو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد بھی کفر کیے، بے ایمان ہو گئے. تو ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کافر بولیے بن سکتا ہے، آدمی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو یہ چھٹا کام ہے، ایمان سے بھلا دینے والا، ایمان سے آدمی کو خارج کر دینے والا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کافروں کی دوستی یا مدد کرنا کس حساب سے؟ کس حساب سے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں میں، تو اس کی بات آپ سمجھیے. سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پر 1 ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کون آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے تو بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا. تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. ساتھ کا جو کام ہے کافر کی دوستی یا مدد، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کے رہتے ہوئے، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کی مدد، کافروں کی دوستی کرنا، یہ اسلام سے خارج کرنے والا کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جا کے کافروں کی مدد کرنا، کافروں کا ساتھ دینا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافر کا ہاتھ سے ہاتھ بٹانا،
اسلام سے خارج کرنے والا کام ہے۔ دوست نہیں بنانے کا مطلب ہے کہ آدمی ایمان والوں کے رہتے ہوئے ایمان والے سے بڑھ کے درجہ کافروں کو دے تو یہ غلط ہے۔ باقی آدمی کافر کے ساتھ کاروباری معاملے میں، لین دین میں حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں فرق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہود و نصارا کے درمیان معاہدہ صلح اللہ کے نبی کرایا۔ اس میں نبوت سے پہلے اللہ کے نبی تجارت کیا کرتے تھے، لین دین ہوتا تھا، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی مدینے میں آنے کے بعد خرچ کی ضرورت پڑی، رہن کے طور پہ اللہ کے نبی سے یہودی سے معاملہ کرے تو آپ حلال کا خیال رکھتے ہوئے لین دین کر سکتے ہیں، لیکن بات جہاں گہری دوستی کی آتی ہے تو وہاں گہری دوستی ایمان والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ مسلمانوں ایمان والوں کے رہتے ہوئے کافروں سے ایسی دوستی اور پھر ان کے خلاف ان کا ساتھ دینا تو یہ اسلام سے خارج کرنے والا کام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 8واں کیا ہے؟ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا ہو یا کرانا ہو، سمجھ میں فرق؟ جادو کرنا ہو یا کرانا ہو، جو بھی آپ کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ کوئی آدمی جادو کرتا ہے یا کراتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ جا کے بولتے کہ ان کے اوپر جادو کراؤ، ان کا نقصان پہنچانا ہے، ان کا کاروبار گرانا ہے، ان کے گھر کو نقصان پہنچانا ہے، شادی نہیں ہونے سے کرنا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، ایسی جو بھی چیزیں ہیں یہ پوری چیزیں ہیں، یعنی جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کے بارے میں کسی بھی طریقے کی ایسی تعلیم حاصل کرنا یہ دین سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 102 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت تھوڑا لمبی ہے جادو کے سلسلے میں، تو وہ آیت کا جو ٹکڑا کافر بنانے والا ہے وہ یعنی کافر کی دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ دونوں آدمی قرآن کے ترجمے میں جو بات ہے وہ دونوں ہی کسی آدمی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، یعنی جادو ایک آزمائش ہے تو اس لیے تم کفر نہ کرو۔ باقی تھوڑا گہرائی کی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی جادو پہ بیان ہوگا تو تفصیل کے ساتھ اس وقت ہم یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں جو بات آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ، اللہ نے قرآن میں کہا انما نحن فتنۃ، جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، اس لیے یہ آزمائش میں پڑھ کے کافر نہ بنو، کفر نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تکفر، کافر نہ بنو۔ تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، 8ویں بات۔ تو یہ جادو سیکھنے، سکھانے، کرنے، کرانے سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یعنی اگر آپ کو معلوم ہوئے بغیر جادو کراتے ہیں وہ ایک آزمائش ہے، صحیح طریقے کا علاج کرانا ضروری ہے۔ باقی کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہوئے بغیر کوئی آدمی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جادو کرتا ہے، تو پھر دنیا کے حد تک آپ کو آزمائش ہے، صبر کرنا ہے، علاج کرنا ہے فلانا حدیث کے حساب سے، باقی آخرت میں اس کی بھی سزا کرنے والے کو ضرور ہوگی۔ تو بہرحال یہ 8 کام ہیں جو یہ ایسے کام ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک بات پھر سے آپ دیکھ لیجیے پورے کام۔ پہلا کام ہے شرک کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام ہے سفارشی سمجھنا، کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ مردہ، یہ ولی، یہ بزرگ، یہ آدمی اللہ کے پاس ہمارے کو جنت دلا دے، جہنم سے بچا دے،
کافر کو کافر نہیں سمجھنا، یا ان کے دین کو صحیح سمجھنا، یا ان کے دین کو برا نہیں بولنا۔ برا نہیں بولنے کا مطلب ہے کہ نہیں وہ بھی صحیح ہے، ان کو غلط نہیں بولنا، ان کو کافر نہیں بولنا، ایسا سمجھنا۔ چوتھا، نبی کے فیصلے کو نہیں ماننا۔ دین کے بارے میں، شریعت کے کسی بھی کام کے بارے میں اگر آپ کے پاس یہ آیت، یہ حدیث آ جاتی ہے کہ یہ اللہ ایسا بولے، اللہ کے نبی ایسا بولے، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، پھر بھی آپ نہیں مانتے، نبی کے فیصلے کو نہیں ماننا۔ وہ کسی کو آپ بہانے کیا بنا لیتے؟ لا تعتذروا، آپ بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو وہ کیا بہانے بناتے ہیں؟ نہیں امام ایسا کرے، ہمارے خاندان میں پہلے سے ایسا آتا ہے، پہلے کا بزرگوں کا طریقہ ہے، تو خاندان کے رسم و رواج کے خلاف میں پیش آ جانا، آدمی آپ کو کیا جواب دینا، لوگ کیا بولتے ہیں، پورے نبی کے فیصلے کو اگر آپ نہیں مانتے کسی بھی طریقے سے۔ پانچواں، ناپسند کرنا، دین کے کسی بھی عمل کو، نیکی کو، عبادت کو آدمی ناپسند کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ کام کرے لیکن ناپسند سے کرتا ہے، خارج ہے، چھٹا کام ہے دین کا مذاق اڑانا، قرآن کی آیتوں کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا، اللہ کے نبی کی باتوں کا، کسی بھی طریقے سے بھائی ذری ذری باتیں لوگ آج اسے بہت لائٹ میں بول دیتے ہیں۔ کوئی پینٹ پہننے کے اوپر پہن کے جا رہا، مذاق اڑاتے اس کا، ارے کیا کتا کپڑا نہیں ملا ہے سلانے واسطے، سمجھ رہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے کہ پینٹ پہننے کے اوپر رکھا ہے، اگر آپ مذاق اڑاتے ہوتے ہیں کتا کپڑا رکھ لینا، کتا کپڑا کم پڑے گا، ٹیلر بھول گیا کا سینا، ایسے۔ تو یہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ایسی باتیں ہیں جسے ہم مسلمانوں کے اندر بہت آسانی سے بولتی ہوئی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جبکہ یہ اتنے خطرناک ہے دین کا مذاق اڑانا۔ ساتواں، کافروں کی مومنوں کے رہتے ہوئے مومنوں سے بڑھ کے ترجیح کافر کی دوستی کو دینا یا ان کی مدد کرنا، ایسی مدد کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ دیکھیے کوئی کافر جیسے بھوکا ہے، آپ مدد کرتے ہیں، کوئی کافر ضرورت مند ہے، پیسے دے رہے ہیں، تو یہ مدد کو آپ کس سے مت جوڑیے، فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ مدد آپ کو دین سے خارج نہیں کرتی ہے۔ کوئی کافر تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے آپ پانی نہیں دے سکتے، نہیں کافر کی مدد نہیں کرنا بولے بھائی یہ، تو ایسا آدھا سارا کو سمجھ لو، ایسی مدد جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچائے تو غلط ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی کیا بولے؟ ہر ایک پیاسے کو، ہر ایک بھوکے کو کھلانا بھی اسلام بتاتا ہے۔ ایک آدمی، ایک کافر ایکسیڈنٹ ہوا، تڑپ رہا ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، مدد کرنا، کیا بولیں گے آپ؟ تیری مدد کرا دو، جن سے سارے دونوں ہوتے ہیں، وہ مدد نہیں بھائی۔ تو ایسے آدھے سارے باتیں کو سمجھ لو، کافروں کی مدد کا معنی یہ ہے ایسی مدد کہ اس سے ہمارے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتے، تو ایسا آپ سمجھ رہے ہیں سب باتیں۔ تو یہ ایسی مدد اسلام سے خارج کرنے والی ہے۔ انسانیت کے ناطے آپ جو ساتھ دیتے ہیں، آپ جو مدد کرتے ہیں، وہ اس میں نہیں آتا ہے۔ آٹھواں کام ہے جادو۔ یہ کام اور محدثین نے اور اصول علم نے ایسی بہت ساری اور بھی باتیں بیان کی ہیں۔ میں سہولت اور آسانی کے لیے آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے باتیں نقل کیا ہوں، اور بھی کئی باتیں ہیں جہاں جب بھی آپ بیانوں کے اندر سنتے کہ یہ کام دین سے خارج کرنے والا ہے، وہ ہمیں سے نہیں ہے، یہ پورے کام ہیں، آپ کو ایک ساتھ آسانی سے سمجھنے کے لیے باتیں میں رکھا ہوں۔ یہ اس میں سے کوئی بھی کام آدمی کسی بھی طریقے سے کرے وہ دین سے خارج ہے۔ یہاں تک کہ جسٹ مذاق سے دل لگی کے لیے میں ویسا نہیں بول رہا، خالی کیا کر ڈالا بولے تو بھی دین کا مذاق۔ اللہ وہی بولے، تم کوئی بہانہ نہ کرو، اللہ بول رہا ہے میرے بھائی، اللہ بول رہا ہے آپ کوئی کام کرے، میں یا کوئی اور عالم آپ کو نصیحت کرے، آپ بولے کہ نہیں یہ بہانہ، وہ بہانہ، وہ بہانہ، تو آپ دنیا کے حد تک بہانے بنا کے انسانوں سے بچ سکتے، اللہ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کام بہت باریکی ہے۔ صحیح ایمان والا وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچاتا ہے۔ تو آخری بات ہماری یہی ہے کہ جو بڑے بڑے پیغمبر ایمان لانے کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ اسلام کے حالت میں موت دے بول کے، بہت بڑی بات ہے۔
لا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان لانے کے بعد مرے دم تک ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. آدمی کب ایمان والے سے بے ایمان والا بن جاتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. جی آپ کو کبھی احساس بھی نہیں ہوگا آپ کیا بولے کیا کرے تھے ان کے، لیکن آپ کرتے ہیں اس سے کام تو آپ اپنے آپ کو بہت قومی سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹائٹل میں لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو ٹائٹل ہے میں جنت میں جاؤں گا. نہیں، اگر آپ اس میں سے کوئی بھی کام کرتے آپ اپنے آپ کو لاکھ ایمان والا توحید پرست ہو یا بہت بولو، لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں جو دین سے خارج کرنے والا ہے تو آپ ایمان والے سے بے ایمان ہوں گے. تو قرآن کی آیت جو ہے ایک ایمان والے کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے. تو ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کبھی بھی کافر بن سکتا ہے، ایمان سے بے ایمان بھی آدمی بن سکتا ہے. تو اطمینان میں نہیں رہنا میں مومن میں ایمان والا مرے جب تک کچھ رہتا ہوں نہیں. اسی لیے دعا کرنا ہے، اسی لیے پیغمبر دعا کرے کہ اللہ ایمان کے حالت میں زندہ رکھ، ایمان کے حالت میں موت دے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی دکھانے کی بات نہیں ہے کہ میں مرے جب تک ٹوپی چھپے کر رہوں گا. یہ دل ہے، یہ آپ کا دل ناپسند کرتا ہے. آپ شریعت کی باتوں پہ، عبادتوں پہ، نیکیوں پہ پسند سے کر رہے نہیں کر رہے وہ آپ کے اللہ کے بیچ میں ہے. تو کوئی آدمی ظاہر میں کر رہا ہے لیکن مسئلہ اللہ کے نزدیک جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کیا بھی بول دو کیا بھی کر لو، لیکن اللہ کے پاس جو حساب و کتاب ہے وہ بہت خطرناک ہے اور وہ اس حد تک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بہت سارے کام ایسے ہیں جس سے آدمی ایمان سے بے ایمان بن جاتا ہے. قدم قدم پہ ہر ایک دن ہر ایک لمحہ ہمیں ایک سوچ کی زندگی گزارنا ہے کہ کہیں میرے کوئی سے بھی کام سے میں اسلام سے باہر نہیں ہونا، میری زبان کی کوئی سی بھی بات سے کسی بھی مذاق سے میں اسلام سے کام خارج ہو جاتا ہوں بولنے کی فکر آدمی کے اندر رہی تو پھر ہر ایک بات ہر ایک کام وہ سوچ سمجھ کے کرے گا. آج ہمیں دین کے ہر ایک بات میں زبان سے کیا ملا وہ بول رہے کیوں ہمارے کو پرواہ نہیں ہے. نہیں، آپ کو پرواہ کرنا پڑے گا، آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنا پڑے گا، سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوں گے یہ باتیں آپ یاد رکھ لیں. تو توحید کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں ایک نہایت ہی ضروری سبق ہے کہ جو کام کلمے سے خارج کرنے والے ہیں، یعنی آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کا کلمہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا. اگر آدمی یہ کام کر لیتا ہے یا اس جیسے دوسرے کام کر لیتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے حیثیت سے سوچیں کہ ہمارے کسی بھی کام سے کب ایمان والے سے بے ایمان والے بن جاتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. ہمیں بہت سارے ایسے کام کر بھی لیتے ہمارے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک آدمی بے ایمان بن جاتا ہے. تو بہت احتیاط برتنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا ہے. ایمان والی زندگی، جنت میں لے جانے والی زندگی ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. بہت محتاط ہو کے، ثابت قدم ہو کے زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. اے اللہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اے اللہ جو کام ایمان سے، کلمے سے نکال دے، خارج کرنے والے، باہر کرنے والے، اے اللہ ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس میں سے کوئی بھی کام کسی بھی طریقے سے کرنے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرما. آمین ثم آمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ضروری سوال ہے تو مجھے ٹاپک سے ریلیٹڈ ان سے مدد. تو کافروں کی مدد یعنی کافروں کی مدد کرنا غلط ہے تو ان سے مدد لے سکتے ہیں. تو ان سے ان کو مدد کر بھی سکتے ہیں، ان سے مدد لے بھی سکتے ہیں اگر وہ مسئلہ مسلمانوں کے دین کو نقصان نہیں پہنچانے والا ہے
تو آپ مدد کر بھی سکتے، مدد دے بھی سکتے. آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے پیسہ لے لیں آپ کافر سے تو مدد ہے، لیکن مدد آپ کے مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچا نہیں. تو جو کام نقصان نہیں پہنچا رہا وہ مدد آپ دے بھی سکتے، دے بھی سکتے. ٹھیک ہے. جی جی سوال یہ ہے کہ بہت سارے عورتیں داڑھی رکھنے والا مردوں کو پسند نہیں کرتی. کوئی بھی وہی بول رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کے نبی کی کسی بھی سنت کو آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ناپسند کرنا، یا جیسا پردہ ہے، پردہ برقع پہننا، پردے میں رہنا ناپسند کرتے ہیں، یہ کیا اسلام پردہ لے کے آیا. تو ہم وہی بول رہے ہیں کہ میں ایک دو باتیں نہیں کہہ سکتا آپ کو، پوری باتیں دین کا کوئی بھی کام، حلال کا حرام کوئی بھی کام، آپ کسی بھی کام کے بارے میں چاہے وہ داڑھی ہو، پردہ ہو، برقع پہننا ہو، محرم نامحرم کے بارے میں جو پابندیاں ہیں ان سے بات چیت نہیں کرنا، ان سے پردہ کرنا، یہ پورے جو بھی ایسے کام ہے، اگر کسی بھی کام کے بارے میں عورت کیا مرد کیا کوئی بھی اگر ناپسند کرتا ہے ان کے لیے سبھی باتیں ہیں. اگر آپ صرف ایک مسلمان مرد سے اس لیے شادی نہیں کرتے کہ اس کو داڑھی ہے، وہ داڑھی میرے کو ناپسند ہے، تو آپ یہ بولنا چاہیں کہ یہ داڑھی نبی کی سنت ہے اور میرے کو یہ نبی کی سنت پسند نہیں ہے. کوئی مسلمان یہ بات کیسے بول سکتا ہے؟ آپ منہ سے تو بات نہیں بول رہے، لیکن بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ بات وہیں تک پہنچتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی وہ سنت کو بھی پسند نہیں کر رہے ہیں. تو ایسا ایک دو بار نہیں، داڑھی یا پردہ برقع ہی نہیں، وہ سبھی کام اگر آپ اس کو ناپسند کرتے، اگرچہ کہ آپ ہم وہی بولے، اگرچہ کہ آپ کریں پردہ برقع پہن دیا لیکن ناپسند کر رہے تو یہ اس میں چاہتے ہیں. تو کوئی بھی کام اگر آدمی ناپسند سے کرتا ہے تو پھر اسی کے اندر آتا ہے. ٹھیک. جی کافر کس کو بولتے ہیں؟ انکار، کفر کا معنی آتا ہے کفر ہے، کفر کا معنی انکار کرنا. تو جو آدمی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. تو اللہ کو نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو نہیں ماننا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو ٹھکراتا ہے. تو مطلب یہ کہ نبی کو نہیں ماننا اصل میں اللہ کو بھی نہیں ماننا ہے. کیوں؟ اگر آپ اللہ کو مانتے تو اللہ کے نبی کو بھی مانتے، اگر آپ اللہ کو مانتے اللہ کی کتاب کو بھی مانتے. اگر آپ رسول اللہ کی سنت کو نہیں مانتے، رسول اللہ سنت رسول کی ہے، رسول کس کا ہے؟ تو یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک جاتی ہے. تو آپ لوگ صرف نیچے کا سوچتے تو بات نیچے تک نہیں رہتی بلکہ بات اوپر تک جاتی ہے. تو کفر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو مشرک لوگ ہیں صرف وہی مشرک وہی کافر نہیں ہے. جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے وہی تو قرآن میں سورہ محمد کی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھا، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، اللہ ان کے پورے نیکیاں ضائع کرے بولے. تو جس کے پورے نیکیاں ضائع ہوا تو پھر اس کے پاس ایمان کیا بچا، اسلام کیا بچا؟ اور پورے ایمان پورے نیکیاں ضائع ہونے کے بعد جنت میں جائے گا کیسے؟ تو ایسے یہ بہت ہم وہی بول رہے ہیں کہ جو ہمارے درس چل رہے ہیں لگاتار اتوار کو توحید کے بارے میں، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایسی باتیں ہیں اچھے اچھے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لیے، تھوڑا بہت کلمہ پڑھ لیے، تھوڑا بہت ادھر سے بچ گئے تو بس چلے جائیں گے. نہیں بھائی، بہت دین عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ بہت مضبوط بات ہے. عقیدہ سیکھنا، توحید سیکھنا بولے تو لوگ کیا بولے تھے؟ توحید بولے تو درگاہ کو نہیں جانا کی توحید بولے تھے، درگاہ کو نہیں جانا بھی توحید ہے، اس کے علاوہ یہ بھی توحید ہے. اگر آپ درگاہ کو نہیں جاتے یہ کام کریں تو جنت میں جا کے کیسے جاتے ہیں؟ تو عقیدہ ایمان بہت مضبوط چیز ہے. ٹھیک ہے. اور تو ہی اگر مسلمانوں کے خلاف میں کافر لوگ متحد ہو کے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے وہ شاپ کھولنا ہو یا اس جیسے اور بھی مسئلے، تو وہ دیکھو مسلمانوں کی جو
ملی تنظیم ہے یا مسلمانوں کے جماعت کے جو بڑے ان کو یہ مسئلوں پہ بات کرنا ہے کہ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے. اور حقیقت کیا ہے تو مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے مسلمان تو وہ اصل میں مسلمان کے صرف اس کو پیسہ نہیں دے کے اس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہی نہیں ہے، اس کے دین کو کمزور کرنا ہے. وہ صرف ان کے ایک شام کو نہیں چلانا ہے، اس کے ذریعے سے پورا ایسا سپورٹ ایسا پیسہ جمع کرنا کہ وہ پیسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. یہ باتیں کیا ہے بولے تو جو لوگ یہ چیزوں سے جڑتے ہیں وہ لوگ یہ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہار ہو جو بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میں شام کھول کے بات کیا ہے. ہم کیا بولیں گے کہ ان کے پاس اتحاد ہے، ان کے پاس پوری کوشش ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ لوگ خود ایک نہیں ہیں تو اس وجہ سے انہوں ایک ہے انہوں ایک نہیں ہے تو ان کا ایک ہونا، وہ پوروں کا پیسہ ایک ساتھ جمع ہونا، ان کے پاس خود پیسوں کو جمع کرنے کے لیے اتنا بہترین سسٹم ہے. وہ پیسوں کے ذریعے سے ان کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے کسی ایسے محلے میں ایسے ایریے میں شاپ کھلوانا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، وہ سب مل کے ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہو بارے میں. اگر آپ یہ کام کوئی مسلمان کرتا ہے تو کوئی مسلمان خلاف ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو وہی کہ اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو ایک ملی طور پہ مسلمان بات کدھر بھی بولے وہی شکایت افسوس پہ آتی ہے. ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتحاد کیوں نہیں ہے؟ انہوں غلط ہونے کے باوجود بھی اتحاد ہے، ہم صحیح ہونے کے باوجود بھی اتحاد کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس جیسے ملنساری ہے، جیسے اتحاد ہے، پیسوں کے بارے میں وہ جب فکس کر لیں کہ ہمارا ہر ایک آدمی نہیں جانا تو ہر ایک آدمی نہیں جائے گا. مسلمانوں کے پاس ہے ایسا، اگر آپ کسی مسلمان کے لیے ایسا کریں بھی لوگ الٹا خطرے لگاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، غلط ہے. جی اگر کوئی گاؤں میں سے ایک کام کا ارتکاب کرے، گاؤں میں سے کسی کا اسے کام کا ارتکاب کرے، کوئی سامنے والا اس کو کافر بول سکتا ہے؟ ہاں اچھا سوال ہے. اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو سامنے والا کیا اسے کافر بول سکتا ہے؟ تو یہ نہیں بولنا ہے، یہ آپ کو نہیں بولنا ہے. کیوں نہیں بولنا ہے؟ آپ کو یہ بولنا ہے کہ بھائی آپ دین کے مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا مذاق اڑا رہا ہے، کفر کا کام ہے. اگر آپ ایسا کرنے بولے تو کفر کا کام کرے، ایسا اصلاح کرو، توبے کی نصیحت کرو، اس کے بعد وہ کرتا ہے نہیں کرتا اللہ کے حوالے ہے. لیکن کافر بول دینا، کافر کا دھبا لگا دینا اس کے لیے صحیح. یہ کسی بھی مسلمان کا مطلب عالم سب آگے اس میں، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کو کافر بولنے کا لفظ کافر، مشرک، بدعتی، جہنمی، یہ پورے ڈینجر الفاظ میں بولنا. آپ یہ بولیں کہ یہ کام کرنے والا بدعت کر رہا ہے، یہ کام کرنے والے کو اللہ کے نہیں بولے جہنم میں جانے والا ہے. بھائی تم یہ کام کر رہے ہیں جہنم میں جانے والا کام ہے. بچیے اصلاح، یہ اصلاح ہے. ہم کو جو حکم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا ہے تو حق بات بولنا ہے، نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے. تو لوگ جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرتے، نصیحت کرنا، سمجھانا، اصلاح کرنا وہ نہیں کرتے، جو نہیں کر رہا ہے وہ کرتے، فیصلے کرنا، مشرک کافر بولنا. تو اس میں سے کوئی بھی آدمی اگر آپ کے سامنے کوئی کام کرتا ہے تو آپ اس کو اصلاح کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کے اوپر ایک فیصلے کے لیے ہمیشہ اس کو کافر سمجھنا درست نہیں ہے. ممکن ہے وہ توبہ کرے، ایک اصلاح کر لے، تو اس لیے کیا ہے نصیحت کرنا، باقی اس کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے. ٹھیک. غیر مسلمان کو آپ بولے سے نہیں تو اسے کافر کیسا بول سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. غیر مسلموں تک دعوت کو پہنچانا ہے، بولنا ہے، پھر نہیں ماننے کو کافر ہے. یہ الگ بات ہے. دعوت کے طریقے کئی ہیں، تبلیغ کے طریقے کئی ہیں، ان کی خود یعنی ایک تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچانا، دوسرا کیا ہے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے معلوم کرنا، حق کیا ہے معلوم کرنا. دنیا کے اندر جو وسائل ہے، ذریعے ہے، اس طریقے سے معلوم کرنا ضروری ہے. لیکن آپ اتنی بات سمجھیے کہ کافروں کو کافر، مشرک یا ان کے بارے میں ایسے فیصلے کرنے سے پہلے ان تک دعوت تبلیغ پہنچانا بھی ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری، خصوصاً ایک دو کی نہیں.
दाई उलमा इनकी उनकी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। फिर भी अगर वो नहीं मानता है अल्लाह के पास पकड़ होगी, अगर आप नहीं बोलते तो आपको भी अल्लाह के पास पूछा जाएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह आएंगे एक बार इसी के बारे में कुछ और किताब तौहीद के बारे में, ईमान के बारे में और भी दुरुस्त आगे और कोशिश कीजिए मुकम्मल तौर पे पाबंदी से आइए, पूरा दर्स सुनिए, आपको भी पूरी बातें समझ में आएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी आपको भी दीन को, ईमान को बेसिक से समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ईमान में, अकीदे में हम तमाम को मजबूत बनने की तौफीक अता फरमाए। दुआ पढ़ के सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा